أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 369 ہے، 369، اور سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 66، 67 اور 68، 66، 67 and 68۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ولو اور اگر، انا بے شک ہم نے، کتبنا فرض کر دیتے، علیہم ان پر، کہ ان اقتلوا کہ تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا تم نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، تو ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے یہ کام، الا قلیل منہم مگر ان میں سے تھوڑے، ولو انہم اور اگر وہ، فعلوا کر لیتے، ما وہ کام جو، یوعظون جس کی نصیحت کیے جاتے ہیں وہ، بھی اس کی، لکانا تو ہوتا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ، تثبیتاً ثابت قدم رکھنے والا دین میں، وَإِذَنْ اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے انہیں، مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے، اجراً عظیما بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم انہیں ضرور چلاتے، صراطا مستقیما سیدھے راستے پر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی، ایسی صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ اور پانچویں یہ بات بتائی گئی کہ اور انہیں ہم ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف نشاندہی کی گئی،
ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پھر کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی بات کہی گئی، اور ظاہر بات ہے کہ جن کاموں کا حکم فرما برداری کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ بہت آسان چیزیں تھیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، قربانی کرو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، فلاں فلاں. یہ ایسے احکامات ہیں میرے کوئی اتنی سختی نہیں تھی. ظاہر بات ہے کہ جو احکامات قرآن مجید میں دیے گئے وہ دین فطرت کے مطابق ہیں، اور اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے لیے کوئی بڑی بھاری چیز نہ ہوتی. جب ہم نے ان کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ آسان ہے، وہ خود نہ کرے، نہ کر سکے، تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم ان کو یہ کہتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ باہر، اگر یہ حکم دیتے تو پھر ان پر وہ لوگ کس طرح عمل کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ ان میں اکثر لوگ یہ کام نہ کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے لوگ اس میں سے عمل کر لیتے. پچھلی قوموں کو کس قدر سخت ترین احکامات دیے گئے، حکم دیا گیا ان اقتلوا انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرو. بنی اسرائیل پر احکامات ہے، اپنے گھروں کو چھوڑو. کیا تم لوگ یہ کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، نہیں کر سکتے. جب تم کو آسان دین دیا گیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تم کو حکم دیا گیا، تو تم کیوں اتنی آسان دین پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، اطاعت سے منہ چرا رہے ہو، نبی کی باتوں سے کا انکار کر رہے ہو؟ بتاؤ کہ ہم نے یہ جو حکم دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، جس چیز کی انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہوتی. وَأَشَّدَّ تَثْبِيتًا، ان کے دین اور ایمان کی ثابت قدمی اور مضبوطی کے لیے بہت بہتر چیز ہوتی. اور اگر وہ ہماری نصیحتوں پر عمل کر لیتے تو وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم کو ان کے اطاعت کی برکت سے ہم ان کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیتے، سیدھے راستے پر چلا دیتے ان کو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو ضرورت یہ آیت مومن اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف رغبت دلا رہی ہے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تمہارے آنکھوں کے سامنے آئے اور تمہارے کانوں سے اللہ کے احکامات ٹکرائیں تو تم نافرمانی کے بجائے فرما برداری کی طرف آؤ، اطاعت کی طرف آؤ. اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو کھلا رکھ کر اللہ کے اس دین پر عمل کرنے کے لیے پوری رغبت کے ساتھ آؤ تاکہ اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله